یہ جو جادو کے بارے میں فرمایا جادو، اب کیا کریں گے، جادو تو ہوتا ہی ہے، اب اس کا علاج ہے۔ ایک ہے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، چونکہ یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اس لیے یہود اس کے دشمن ہو گئے، ہونے ہی چاہیے، کہتے یہ تو ہمارا عالم تھا، یہ کیسے مسلمان بن گیا؟ تو حضرت خود فرماتے تھے کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا صبح شام تو یہود مجھ کو گدھا بنا دیتے، کیا یہودی مجھ کو گدھا بنا دیتے۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ میرے دماغ پر جادو کرتے تو عقل خراب ہو جاتی، عقل خراب ہو جاتی، تو جب عقل میں فطور آ گیا تو بالکل کیا کرے گا بیچارہ۔ یہ تو محاورہ بھی ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں شو کھا رہی ہو، کیا شو کھا مثل فکر ترن کہ کچھ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے فرمایا کہ واقعی کوئی ایسا جادو ہے کہ اس کی تبدیلی ماہیت ہی تبدیل ہو جائے گی تو واقعی گدھا بن جائے گا۔ وہاں بعض جگہوں میں جادو اتنا خطرناک ہوتا ہے، میرے ساتھ کچھ ہوتے تھے وہاں پڑھائی کے زمانے میں، وہ بنگال وغیرہ کے علاقے میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں ایسے ایسے جادوگر ہے، آدمی چل رہا ہے راستے میں تو اس کو مرغا بنا دیا، کیا یا تو لوگوں کی نگاہوں میں یا تو مرغا بن گیا، جو بھی ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر میں یہ کلمات نہ پڑھ لیتا تو یہودی مجھ کو گدھا بنا دیتے۔ یہ مشکات میں بھی یہ روایت ہے۔ آگے وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبارأ وذرأ۔ معارف القرآن میں بھی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور مشکات میں بھی یہ روایت ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں میں ان کلمات کو پڑھتا تھا، تو جس شخص کو یہ ہو خدشہ کہ مجھے لوگ جادو کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ جس کو زیادہ ستاتے ہوں جادوگر تو اس کے لیے ایک عمل ہے، وہ عمل ایک دن تو ذرا لمبی ہے، باقی دنوں میں مختصر۔ کیا کرنا ہے؟ درود ابراہیم 101 مرتبہ، کیا اس کے فلق ناس، فلق 300 مرتبہ، ایسے فلق ناس فلق ناس فلق ناس، یعنی صرف فلق ہی نہیں، پہلے فلق ناس، بسم اللہ صرف سورہ فلق میں پڑھنا، ناس میں نہیں، ناس میں نہیں، پھر آخر میں 101 مرتبہ پھر درود ابراہیم، درود یہ پڑھنا ہے۔ پانی پر پھونک بھی ڈال سکتے ہیں۔ سوال یہ ہوئے ایک دن، اس کے بعد ترتیب تو یہی رہے گی، ترتیب تو درود پاک بھی ایسے ہی برابر پڑھنا پڑے گا، 101 101۔ البتہ جو یہ بیچ میں 300 مرتبہ فلق ناس آیا تھا، اس کو -200 کرنے ہیں تو 100 رہے گا، کتنا؟ اب باقی دنوں میں کیا ہے؟ 101 درود ابراہیم، 100 مرتبہ فلق ناس، پھر 101 مرتبہ درود ابراہیم۔ تو یہ لکھا ہے ہمارے مشائخ نے، اور کئی حضرات کو میں نے یہ عمل دے دیا، انہوں نے کہا الحمدللہ ہم ٹھیک ہو گئے۔ تو بہرحال